بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حاقہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیاتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ وہ ہونے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز۔ یہ استفہامات تحویل کے لیے ہیں۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کی تکذیب کی۔ سمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد جو تھے سو وہ ایک تند و تیز ہوا سے ہلاک کر دیے گئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن متواتر مسلط کر دیا تھا۔ سو اے مخاطب، اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہیں۔ سو کیا تجھ کو ان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی بالکل استحصال ہو گیا۔ اور اسی طرح فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے قصور کیے، یعنی کفر و شرک۔ اس پر ان کے پاس رسول بھیجے گئے، سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت پکڑ، یعنی ہم نے جب کہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی تو تم کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا، تاکہ ہم اس معاملہ کو تمہارے لیے یادگار اور عبرت بنائیں، اور یاد رکھنے والے کا کان اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں یک بارگی پھونک ماری جائے گی، مراد نفخہ اولا ہے، اور اس وقت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ سو اس روز ہونے والی چیز ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جاوے گا، اور وہ آسمان اس روز بالکل بودا ہوگا، اور فرشتے جو آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے کنارے پر آ جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جس روز خدا کے روبرو حساب کے واسطے تم پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ پھر نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوشی کے مارے آس پاس والوں سے کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا تو پہلے ہی اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ غرض وہ شخص پسندیدہ عیش یعنی بہشت بری میں ہوگا، جس کے میوے اس قدر جھکے ہوں گے کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے، اور حکم ہوگا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے صلہ میں جو تم نے گزشتہ ایام یعنی زمانہ قیام دنیا میں کیے ہیں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سو نہایت حسرت سے کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا، اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ موت اولا ہی ختم کر چکتی، افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جا بھی مجھ سے کیا گزرا۔ ایسے شخصوں کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو پکڑ لو اور اس کے طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کر دو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا، اور خود تو کسی کو کیا دیتا، اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا، اس لیے مستحق عذاب ہوا۔ سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست وفادار ہے اور نہ اس کا کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے، بجز زخموں کے دھون کے جس کو بجز بڑے گناہگاروں کے کوئی نہ کھاوے گا۔ پھر بعد بیان مضمون مجاز آتا کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا، پس جس پر آیا وہ ضرور رسول ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جیسا کفار آپ کو شاعر کہتے ہیں، مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے جیسا بعض کفار آپ کو کہتے تھے، تم بہت کم سمجھتے ہو، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے۔ اور اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمہ کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ ڈالتے، پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ اور بلا شبہ یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم کو معلوم ہوا کہ تم میں بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، پس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے، اور اس اعتبار سے یہ قرآن کافروں کے لیے حق میں موجب حسرت ہے، اور یہ قرآن حقیقی یقینی بات ہے۔ سو جس کا یہ کلام ہے اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔